جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے اور اپنی مقررہ سزا کو بھگت چکے ہوں گے، پھر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان گناہگاروں کی رہائی کے کارروائی شروع ہوگی۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں حاضری ہوگی اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کافی عرصہ تک جو ہے کہ سجدہ ریز رہیں گے۔ اعلان ہوگا، اے میرے محبوب، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، دعا فرمائیے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے تیار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے محبوب، جس کے دل میں ایک گہوں یا جو کے برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لیجیے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال لیں، پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ میرے امت کے گناہگاروں کو معاف فرما، میری سفارش کو قبول فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے محبوب، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لیجیے۔ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، میرے محبوب سر کو اٹھائیے اور دعا کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے میں سے تہائی حصے کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال دیجیے۔ پھر ایسے گناہگاروں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر جو ہے کہ سفارش کر کے، یا اللہ میری امت کے ان گناہگاروں کو بھی جو ہے کہ معاف فرما دیجئے، ان کے حق میں بھی سفارش قبول فرما لیجئے کہ جنہوں نے صرف اور صرف کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کے دل میں ایمان موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میری عزت کی قسم ہے، میری کبریائی کی قسم ہے، میری بزرگی قسم ہے، میں ضرور ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا۔ کہ دیکھیے اس رب کی رحمت کہ وہ کتنے گناہگاروں کو معاف فرما رہے ہیں، اور ہم آج گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور اس کے دربار میں نہیں آ رہے، اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ معاف فرمانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دربار میں آئیں۔ ہم سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، لیکن اس کے دربار میں آ کر گڑ گڑائیں تو صحیح، مانگے تو صحیح، روئے تو صحیح اس کے سامنے۔ وہ دیکھ چھوٹے چھوٹے بہانے سے گناہگار مسلمانوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔